بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے سنت کی تعریف پر اور سنت کی حجیت پر۔ سنت کی تعریف یہ ہے کہ سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے فعل کو اور آپ کی تقریر کو کہتے ہیں۔ قول کا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ کا قول ہے، وہ حدیث ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اور آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ الی آخر الحدیث وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو احادیث ہیں جو آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہیں، ان کو سنت قولیہ کہتے ہیں۔ سنت فعلیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت فعلیہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، آپ نے حج کیا، آپ نے روزے رکھے، ان چیزوں کو سنت قولیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے سنت تقریریہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے کچھ کہا یا کچھ کیا اور آپ نے صحابہ کے عمل سے اتفاق کیا، صحابہ کے قول سے اتفاق کیا، یا اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، یا اپنی خاموشی اختیار کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی تائید کی، اور اس تائید کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ بات آپ کی طرف سے کہی گئی یا وہ عمل آپ کی طرف سے کہا گیا، اور یہ بھی سنت کے درجے میں ہیں۔ مثال کے طور پر دو صحابہ سفر میں تھے، نماز کا وقت آ گیا، پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم سے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب وقت کے اندر پانی مل گیا تو ایک صحابی نے نماز کا اعادہ کیا اور دوسرے نے نہیں کیا۔ پھر دونوں نے جا کے حضور سے بتایا کہ ہم نے ایسا کیا، تو جس نے نماز نہیں دوبارہ پڑھی اس سے حضور نے فرمایا کہ تمہاری نماز کافی ہو گئی، تم نے سنت کے مطابق نماز پڑھی، اور جس نے دوبارہ نماز پڑھی اس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو دوہرا اجر ملا۔ سنت کی حجیت، مسلمانوں کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے یا ایسی سند کے ساتھ پہنچتی ہے جس سے ظن غالب ہوتا ہے کہ وہ بات صحیح ہوگی، تو اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایک شریعت کا حصہ ہے، وہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو فالو کرنا اور جس کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت ایک حجت شرعیہ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں دینی امور کے یا دنیاوی امور کے، ان کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جو رسول کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں، کوئی آپشن نہیں، اس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ جب تک ایمان والے اپنے اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دیں اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جب تک حضور کی زندگی تھی صحابہ کرام حضور کی پیروی کرتے تھے، حضور کے ہر قول کو فالو کرتے تھے، ہر عمل کو فالو کرتے تھے، اور وہ اس بات میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے کہ کون سا حکم قرآن کے ذریعے آیا ہے یا کون سا حکم حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ دونوں کو وہ ایک طرح سے سمجھتے تھے اور ایک طرح سے اہمیت دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے قرآن کریم میں دیکھتے، اگر قرآن میں نہیں ملتا تو سلیکٹڈ صحابہ کو جمع کرتے اور ان سے پوچھتے کہ کیا تم لوگوں کو اس سلسلے میں کوئی روایت معلوم ہے؟ اگر روایت کا تذکرہ ہوتا، روایت سامنے آتی تو اس پر عمل کرتے، اس کو نافذ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا بھی یہی معمول تھا۔ گویا تمام صحابہ اس بات پر اتفاق رکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن کریم میں بہت سے احکام اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، بہت سے فرائض مجمل بیان کیے گئے ہیں، یعنی ان کی تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے، ان کی کیفیت نہیں بیان کی گئی، ان کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن نماز کی تعداد کیا ہے، نماز کی رکعات کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا کہیں تذکرہ قرآن کریم میں نہیں۔ کہا گیا زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، اس کا تذکرہ کہیں قرآن کریم میں نہیں۔ فرمایا گیا تم پر روزے فرض کیے گئے، روزے کے مسائل کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس کا کہیں تذکرہ قرآن کریم میں نہیں۔ تو اسی طرح فرمایا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنا فرض ہے، لیکن حج کا کیا طریقہ ہوگا، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں۔ تو یہ وہ قرآن کے احکام ہیں یا قرآن میں بیان کیے گئے فرائض ہیں کہ اگر سنت کی روشنی میں ان کو نہ دیکھا جائے اور سنت کے نظریے سے ان پر عمل نہ کیا جائے تو پھر قرآن کے ان احکام پر اور یا قرآن کی ان آیات پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے قرآن کی بہت سی آیتوں کی تفصیل بیان کی ہے، اور اس تفصیل کے بغیر قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ یا ایسی سند کے ساتھ جس سے ظن غالب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سنت کو مسلمانوں کے لیے فالو کرنا اور اس کو ماننا ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔